بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. سورہ قاف کی یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے اس کی نگرانی کے لیے فرشتے موجود ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے لکھ لیتے ہیں. اسی ضمن میں دوسری آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی ایک ذرے کے برابر خیر کا عمل کرتا ہے، نگران فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں اور وہ اس کو جا کر دیکھ لے گا، قیامت میں اس کو دکھا دیا جائے گا. اسی طرح جو آدمی ایک ذرے کے برابر شر کا عمل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا، فرشتے اسے محفوظ کرتے ہیں اور وہ قیامت میں اس کو دکھلا دیں گے. دونوں آیتوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، یہ عمل میرے سامنے آئے گا اور اس کا مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، بڑے سے بڑا عمل ہو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. یراہو، انسان اس کو دیکھ لے گا. دیکھنے کی صورت یہ ہوگی کہ نامہ اعمال جو فرشتوں کے پاس محفوظ ہے، اللہ نے دو قسم کے فرشتے رکھے ہیں. دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ انسان کے داہنی طرف اور ایک فرشتہ انسان کے بائیں طرف. داہنی طرف کا فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، چاہے وہ نیکیاں انسان کے اعضاء اور جوارح سے صادر ہوں یا انسان کی زبان سے نکلیں. زبان سے اگر ایک لفظ بھی نیکی کا کوئی لفظ زبان سے نکلے گا اسے بھی نامہ اعمال کے اندر لکھ لیا جائے گا. ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، جو عمل بھی انسان کرے گا وہ عمل لکھ لیا جائے گا اور اس کے بعد آخرت میں انسان کا وہ نامہ اعمال اس کے سامنے آئے گا. حق تعالی شانہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنی کتاب کو خود پڑھ لو اور اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. دیکھو کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا وہ دنیا میں یاد رہے یا نہ رہے، انسان اس کو کر کے بھول جاتا ہے، انسان کو یاد نہیں رہتا میں نے کیا کیا، لیکن آخرت میں جانے کے بعد وہ انسان کے سامنے آ جائے گا اور انسان دیکھ لے گا. اسے اس کا حافظہ اتنا تیز ہوگا کہ وہ ساری ماضی اس کے سامنے آ جائے گی. اسے اس عمل کا وقت، اس عمل کی جگہ، اس عمل کا تقاضا، اس عمل کی کیفیت سب کچھ سامنے آ جائے گی اور وہ انکار نہیں کر سکے گا. کسی عمل کو وہ جھٹلا نہیں سکے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. کفار بعض اعمال کو جھٹلائیں گے اور وہ یہ کہیں گے ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو اس وقت
یہ کفار کے بارے میں ہے. اہل ایمان جھٹلائیں گے نہیں، کفار اپنے اعمال کو جھٹلائیں گے. ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم انسان کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور انسان کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، یہ سب چیزیں بولیں گی، یہ سب بولیں گی اور یہ بتلائیں گے کہ ہم سے کیا کام کیا گیا. یہ ہاتھ بتلائیں گے ہم سے کیا کیا گیا. خود بلکہ محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان انسان کی اپنے اختیار سے بولنے کے لیے تو مجبور ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، اور غیر اختیاری طور پر زبان بولے گی کہ مجھ سے کیا بولا گیا، مجھ سے کیا کہا گیا. یہ زبان بتلائے گی اور انسان یہ سوچے گا کہ میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ تو نہیں بول سک رہا، یہ میری زبان کیا کہہ رہی. وہ زبان گواہی دے گی کہ مجھ سے یہ سچ بولا گیا، یہ جھوٹ بولا گیا، یہ گالی دی گئی، یہ تانے دیے گئے. زبان انسان کی خود بولے گی. تمام اعضاء اور جوارے بول کر گواہی دیں گے کہ ہم سے یہ کام کیا گیا. اور اس وقت انسان جھٹلا نہیں سکے گا. اپنے اعضاء اور جوارے کو کیسے جھٹلائے گا؟ انسان کے ہاتھ بول رہے ہیں، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں ہم سے یہ کام کیا گیا. اب انسان کیسے جھٹلائے گا؟ اور اگر جھٹلائے گا، ہاتھوں سے ہی کہے گا کہ تم تو میرے تابع تھے، تم میرے خلاف کیسے بول رہے ہو؟ تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں تیرے تابع تھے لیکن یہاں اللہ نے ہمیں تجھ سے آزاد کر دیا، اس لیے اب ہم گواہی دیں گے. تو انسان کے اعضاء اور جوارے گواہی دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو آدمی ذرے کے برابر کوئی خیر کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، ضائع نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو آدمی ذرے کے برابر کوئی شر کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. انسان کو اس دنیا میں سوچ کر قدم رکھنا چاہیے اور ہر عمل سے پہلے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں وہ خیر ہے یا وہ شر ہے. اگر خیر ہے تو کرے اور اگر شر ہے تو رک جائے. یہی اعضاء اور جوارے ہیں جن سے انسان خیر کرتا ہے اور یہی اعضاء اور جوارے ہیں جن سے انسان شر کرتا ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، ان اعضاء اور جوارے کو استعمال کرنے کے لیے اختیار دیا ہوا ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے. کہاں دیکھنا ہے؟ جہاں جائز ہے وہاں یا جہاں ناجائز ہے وہاں. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، محرم کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ نے دیکھنے پر قدرت انسان کو عطا فرمائی. دیکھنا انسان کی قدرت میں ہے، لیکن یہ پابندی ہے کہ یہاں دیکھنا جائز ہے اور یہاں دیکھنا ناجائز ہے. جہاں جائز ہے وہاں دیکھو، جہاں ناجائز ہے وہاں سے نگاہ کو بچاؤ. بچانا بھی انسان کے اختیار میں ہے، انسان مجبور نہیں ہے، انسان مکلف ہے. یہ اختیاری کا، غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہے. اس لیے انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو بچائے. کہ نامحرم پر نگاہ پڑ رہی ہے، نگاہ کا پڑنا، اچانک پڑ جانا غیر اختیاری ہے. اس غیر اختیاری پر انسان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن نگاہ پڑ جانے کے بعد وہاں نگاہ کا رک جانا، جم جانا، اس سے لذت حاصل کرنا یہ اختیاری بات ہے، یا بار بار دیکھنا یہ اختیاری بات ہے، اس پر مواخذہ ہوگا. زبان ہے، اس کا کام بولنا ہے، لیکن کیا بولنا ہے؟ جی کیا بولنا ہے؟ اللہ نے زبان کے اوپر انسان کو قدرت اور اختیار عطا فرمائی. انسان مجبور نہیں ہے. زبان ہمارے قبضے میں ہے، اللہ نے ہمارے قبضے میں دیا ہے. ہم چاہیں کلمات خیر اس زبان سے بولتے رہیں اور چاہیں تو کلمات شر اس زبان سے بولتے رہیں. یہ ہمارا فیصلہ ہے
کہ ہم اس زبان کو کلمات شر میں، گالیوں میں، طعنوں میں، کوسنوں میں، ہم ان میں استعمال کر رہے ہیں یا اللہ کے ذکر میں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارا کام ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم مجبور نہیں ہیں کہ زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں جی زبان سے نکل گیا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی لفظ زبان از خود بولنے پر قادر نہیں ہے، انسان اپنے اختیار سے بولتا ہے، وہ کلمہ خیر بولے یا کلمہ شر بولے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جی زبان سے نکل گیا، کوئی لفظ نہیں نکلا کرتا زبان سے، آدمی اپنے اختیار سے بولتا ہے۔ سوچ کر بولنا چاہیے کہ میں کلمہ خیر بول رہا ہوں یا کلمہ شر بول رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ کل مجھ سے سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے بولنے پر قدرت دی تھی، تمہیں ہم نے زبان دی تھی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ اعضاء اور جوارح کے بارے میں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اعضاء اور جوارح اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس لیے کہ ان اعضاء اور جوارح کو پیدا کرنا ہماری قدرت میں نہیں ہے۔ انسان کی آنکھ ہے، آنکھ میں بینائی کا پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان اپنے اعضاء اور جوارح کی صلاحیتوں کو پیدا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ان کا استعمال ہمارے اختیار میں ہے، ان کا استعمال ہمارے اختیار میں ہے۔ استعمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ان کی پیدائش اور ان کی صلاحیتوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مادرزاد نابینا ہے، اس سے اس کی آنکھ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تو نے اپنی آنکھ میں روشنی کیوں نہیں پیدا کی اور کیوں نہیں دیکھا، یہ سوال اس سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ روشنی کا پیدا کرنا، دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ خالق کائنات اللہ تعالی ہے، وہ انسان کا بھی خالق ہے، انسان کے اعضاء اور جوارح کا اور انسان کی صلاحیتوں کا بھی وہی خالق ہے۔ خالق کوئی نہیں ہو سکتا، سمجھا؟ تو اسی طرح جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھ ہے، آنکھ پیدا کرنا، آنکھ کی صلاحیت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ البتہ اسے استعمال کرنا یہ انسان کا کام ہے کہ انسان اس کو کہاں استعمال کرتا۔ محرم کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، نامحرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کسی چیز کو، کسی نعمت کو بطور شکر دیکھنے کی اجازت دی ہے، بطور حسد دیکھنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کسی نعمت، کسی بے عالی شان منزل کو اور بہترین عمارت کو، کسی بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو بطور شکر دیکھنا جائز ہے اور بطور حسد دیکھنا ناجائز ہے۔ اب یہ بطور حسد اور بطور شکر یہ انسان کے اختیار میں ہے، دیکھنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھنے کے لیے تو صلاحیت چاہیے دیکھنے کی، اس کو تو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن اس کو بطور شکر دیکھ رہا ہے یا بطور حسد دیکھ رہا ہے یہ انسان کے اختیار کی بات ہے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ زبان کا کام بولنا ہے، بولنے کی قدرت، بولنے کی صلاحیت یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اس کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے کہ وہ قدرت پیدا کر دے۔ اگر وہ نہ پیدا کرے، آدمی مادرزاد گونگا ہو، وہ نہ بول سکے، تو انسان سے پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے زبان سے یہ لفظ کیوں بولا، یہ کیوں نہیں بولا، تو کچھ بھی نہیں بولا، کوئی لفظ بھی نہیں بولا۔ انسان سے بولنے کی صلاحیت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، البتہ بولنے کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس زبان کو کہاں استعمال کیا، تم نے اس کو کلمات کفر کے لیے استعمال کیا، تم نے اس کو گالیوں کے لیے استعمال کیا، تم نے اس کو تہمتوں اور غیبتوں کے لیے استعمال کیا، یا تم نے اس کو ذکر اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا
اور اسی پر جزا اور سزا کا دار و مدار ہے. ساری جزا اور سزا کا دار و مدار اسی بات پر ہے. سمجھے؟ تمام اعضاء اور جوارح، بس یہ یقین کر لیجئے کہ تمام اعضاء اور جوارح کا پیدا کرنا اور ان اعضاء اور جوارح کی صلاحیتوں کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. خالق کائنات اللہ تعالی ہے. انسان خالق نہیں ہے. انسان اپنے اعمال کا بھی خالق نہیں ہے، اپنے اعمال کا کاسب ہے، خالق نہیں ہے. سمجھو بھائی، یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ انسان اپنے کسی ایک عضو کی اگر صلاحیت نہ ہو اس میں صلاحیت پیدا کر لے. متبادل صلاحیت پیدا کرنا. آنکھ کی بینائی جاتی رہے، سامنے جالا آ جائے، آج ڈاکٹر اس جالے کو ہٹا سکتا ہے، آپریشن کر کے اس کو ہٹا سکتا ہے. بینائی اندر موجود ہوگی تو آنکھ دیکھے گی. سامنے بادل آ گیا، اس بادل کو ہٹا دیا، سورج کی روشنی موجود ہے، وہ پہ سامنے آ جائے گی. لیکن سورج غروب ہو جائے، آپ سارے بادل ہٹا دیجیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آنکھ کی روشنی ہی ختم ہو جائے، پھر آپ بادل ہٹاتے رہیے، اس کے سامنے سے جالے ہٹاتے رہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح انسان کے کان ہیں. کان میں بولنے کی صلاحیت پیدا کرنا، سننے کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. صلاحیت پیدا کرنا انسان کا کام نہیں ہے. البتہ سننے کے لیے کان لگانا اور سننا یہ انسان کا کام ہے. سننا اور نہ سننا یہ انسان کا کام ہے. انسان کو اس پر قدرت دی گئی ہے، وہ چاہے تو سنے اور چاہے تو نہ سنے. اور اتنی قدرت دی ہے حق تعالی شانہ نے، اتنی قدرت دی ہے کہ کان کھلے ہوئے ہوں اور انسان ادھر سے توجہ ہٹا لے تو ان کانوں میں آواز نہیں آتی. اتنی قدرت دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کانوں پر ہاتھ رکھ کے بند کریں یا کوئی اس کے اندر روئی ٹھونسیں یا کوئی اس کے اوپر غلاف چڑھائیں تبھی آواز بند ہوگی. آپ توجہ بھی اگر ہٹا لیں گے تو کان میں آواز نہیں آئے گی. جس آواز پر مواخذہ ہوتا ہے وہ آواز نہیں آئے گی، اور جو آئے گی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اگر آپ توجہ ہٹا لیں اور آپ نہ سننا چاہیں، جی نہ سننا چاہیں، دوسری طرف آپ توجہ کر لیں تو اب کان میں آواز تو آئے گی، آواز آئے گی. لیکن اب جو آواز آئے گی آپ کے اس ارادے کے بعد کہ میں سننا نہیں چاہتا، میں توجہ ادھر سے ہٹا رہا ہوں، دوسری کسی کام کی طرف توجہ کر رہا ہوں، اب جو آواز آپ کے کان میں آئے گی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. بس ہے. تو یہ سننا نہ سننا اختیاری ہے، بولنا نہ بولنا اختیاری ہے، دیکھنا نہ دیکھنا اختیاری ہے. اسی طرح دماغ میں وساوس آتے ہیں. وساوس میں وہ ایک درجہ، جیسے نظر کا اچانک کسی جگہ پڑ جانا غیر اختیاری ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. اسی طرح دماغ میں اچانک کسی وسوسے کا آ جانا یہ غیر اختیاری ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. وقال خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وساوس جو آتے ہیں اس کا ہو غم کیوں، ابس اپنے جی کو جلانا برا ہے، خبر تجھ کو اتنی بھی نازا نہیں ہے، وساوس کا آنا کہ لانا برا ہے. سمجھے؟ جو خیالات دماغ میں آتے ہیں آنے دیجئے، اس کی پرواہ نہ کیجئے. آپ کی نماز میں بھی کوئی خلل نہیں آتا. خیالات آتے ہیں جاتے ہیں، آنے دیجئے، اس کی پرواہ نہ کیجئے. خیالات کا آنا غیر اختیاری تھا، لیکن ان کا دماغ میں ٹھہر جانا اور بار بار سوچنا یہ اختیاری ہے. مواخذہ اس بار بار سوچنے پر ہے، مواخذہ اس خیال کے ٹھہرا لینے پر ہے، مواخذہ خیال کے آنے پر نہیں ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیے کہ اعضاء اور جوارح یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں اور اللہ کی نعمتیں بھی ہیں. ان اعضاء اور جوارح پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. ایک ذرا سا عمل انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. حضرات صوفیہ نے اسی لیے پاس انفاس کا عمل مقرر کیا. اپنی حفاظت کرو، سانس کی حفاظت کرو. جو لفظ زبان سے نکلے گا وہ بغیر سانس کے نہیں نکلتا، اس لیے کہ لفظ جب زبان سے نکلتا ہے، لفظ اسے کہتے ہیں جس میں زبان ہلے، جس میں جبڑا ہلے، جس میں ہونٹ ہلے، جس میں سانس اندر سے باہر کو آئے، اسے لفظ کہتے ہیں. کسی چیز کو دیکھ لینا اور دیکھ کر سمجھ لینا، اسے تلفظ نہیں کہتے، اسے تلفظ نہیں کہتے. اگر سامنے کوئی چیز، کوئی صورت لکھی ہوئی ہے اور آپ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کر آپ نے سمجھ لیا، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا. آپ نے اگر زبان سے اس کو پڑھ لیا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی. کلمہ لکھا ہوا ہے، مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے عام طور پر، اگر آپ نے اس کو دیکھ لیا اور دیکھ کر سمجھ لیا، آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا. اگر آپ نے اس کا تلفظ کر لیا، یعنی ہونٹ ہل گئے، زبان ہل گئی، جبڑا ہل گیا اور سانس اندر سے باہر کو آتے ہوئے آپ نے اس کا تلفظ کر لیا، نماز ٹوٹ گئی. اس لیے اپنے نفس کی، نفس کی، سانس کی حفاظت کیجیے. یہ سانس جو اندر سے باہر کو آ رہا ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ معمولی نہیں ہے. اس سانس کی حفاظت کیجیے. اس سانس ہی کے ذریعے سے الفاظ نکلیں گے. یہ سانس کیا ہے؟ وقول ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے شواہد النبوت، سیرت کے اوپر کتاب لکھی ہے فارسی میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے ہر نفس کے فرو می رود ممد حیات است، جو سانس اندر کو جاتا ہے زندگی بڑھاتا ہے، نہ جائے تو انسان ختم. سانس اندر داخل ہی نہ ہو تو ختم، اور داخل ہونے کے بعد اگر نہ نکلے واپس تو بھی ختم. سمجھے؟ جیسے سانس کا اندر جانا انسان اس کا محتاج ہے، اسی طرح سانس کا اندر جانے کے بعد باہر نکلنا اس کا بھی انسان محتاج ہے. انسان اس میں بھی محتاج ہے. سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور سانس کا باہر نکلنا دوسری نعمت. پس در ہر نفس سے دو نعمت موجود ہے. ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہیں. وہ بر ہر نفس سے شکر واجب، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے. ایک سانس پر 2 مرتبہ شکر واجب ہوا، ایک سانس پر 2 مرتبہ شکر واجب ہوا. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک سانس پر 2 مرتبہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے. ایک سانس پر 2 مرتبہ شکر کا طریقہ وہی پاس انفاس ہے. کہ پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سانس کی حفاظت کیجئے، اس سانس کی نگرانی کیجئے. یہ جب استعمال کریں، اس سانس کو اندر لیتے ہوئے استعمال کریں تو اللہ کے ذکر میں استعمال کریں، جب باہر نکالتے ہوئے استعمال کریں تو اللہ کے ذکر میں استعمال کریں. اس کے لیے جن لوگوں نے مجاہدے کیے، جن لوگوں نے اپنے سانس کی نگرانی کی، انہوں نے اتنی احتیاط کی، انہوں نے کہا اللہ 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 اللہ، اس کو اپنی زبان پر جاری کیجئے. کس طرح؟ سانس اندر کو لیتے ہوئے بھی اللہ کہتے ہوئے سانس اندر کو جائے، اور جب باہر آئے تب بھی اللہ کہتے ہوئے باہر آئے. تصور میں اللہ اگر زبان نہ ہلے، سانس اندر کو جاتے ہوئے اللہ کا تلفظ کا تصور کیجئے، اور باہر نکالتے ہوئے بھی اللہ کے تلفظ کا تصور کیجئے. اللہ 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 اللہ. اس پر مشق کیجئے، اس پر محنت کیجئے. عمر باید کے یار آیت بکنار. اچانک یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، اس پر آپ محنت کریں گے، اس پر آپ وقت لگائیں گے، روزانہ بیٹھ کر اس کی مشق کریں گے تو جا کر یہ نعمت حاصل ہوگی. بعض حضرات نے لکھا
کہ اللہ اللہ کہنے کے بجائے لا الہ الا اللہ یہ پاس انفاس کے لیے اختیار کیا جائے کہ جب لا الہ کہیں سانس اندر کو جاتے ہوئے لا الہ اور باہر کو نکالتے ہوئے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سانس کے عمل میں اس کو اتنی مشق کیجئے، بیٹھ کر مشق کیجئے، اس پر محنت کیجئے کہ سانس اندر کو جاتے ہوئے لا الہ کے تصور کے ساتھ اندر کو جائے اور الا اللہ کے تصور کے ساتھ ساتھ باہر کو آئے۔ یہ پاس انفاس کا عمل ہے۔ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے اعضاء اور جوارح کی نگرانی کرنی ہے، انہوں نے اپنے سانس کی نگرانی کی، سانس کی نگرانی کی، اور اتنی نگرانی کی کہ یہ سانس کی نگرانی کرتے کرتے ان کا قلب جاری ہو گیا۔ اس لیے کہ سانس جائے گا براہ راست قلب اور پھیپڑوں میں جائے گا، قلب سے ہوتا ہوا پھیپڑوں میں جائے گا، پھیپڑوں سے نکل کر باہر آئے گا۔ جب آپ لا الہ کے ساتھ اندر داخل کریں گے تو یہ قلب بھی آپ کا منور ہوگا اور آپ کے پھیپڑے بھی منور ہوں گے۔ جب الا اللہ کے ساتھ اس سانس کو آپ باہر نکالیں گے، آپ کے قلب سے نکلے گا، آپ کے پھیپڑوں سے ہوتا ہوا آئے گا اور آپ کے حلق تک آئے گا، آپ کی زبان پر آئے گا، آپ کے منہ سے یہ ہوا باہر نکلے گی۔ زبان نہیں ہلی، ہونٹ نہیں ہلے، جبڑا نہیں ہلا، لیکن سانس جب نکلے گا تو زبان پر بھی لگے گا، جبڑے پر بھی لگے گا، سب جگہ لگے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے انوار و برکات سے پورا وجود آپ کا منور ہوگا انشاءاللہ۔ بعض بزرگوں سے یہ سنا ہے، فرماتے کہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہوں یا جب اللہ کہتا ہوں تو اتنا مٹھاس منہ میں آ جاتا ہے جیسے کسی نے شہد کا چمچہ بھر کے منہ میں رکھ دیا ہو۔ یہ مٹھاس کہاں سے آتا ہے؟ یہ مٹھاس اسی مشق کا نتیجہ ہے کہ جب بار بار محنت کر کے مشق کر کے اور آدمی اپنے سانس کو اس بات کا عادی بناتا ہے کہ اندر جائے تو لا الہ کے تصور کے ساتھ جائے اور باہر نکلے تو الا اللہ کے تصور کے ساتھ باہر نکلے، تو اس مجاہدے اور اس محنت اور مشقت کے نتیجے میں اس لا الہ کی لذت اور حلاوت انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ ہر عبادت کے اندر ایک لذت اور ایک حلاوت موجود ہے، ہر عبادت میں، سمجھا؟ نماز کے اندر بھی ایک نشہ ہے۔ یہ نشہ جب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو حال کہتے ہیں۔ یہ حال، جب یہ نشہ کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ حال کہلاتا ہے، اور یہ نشہ جب طاری ہونے کے بعد دوام اس کو حاصل ہو جائے اسے مقام کہتے ہیں۔ حال اور مقام، میں نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، یاد ہوگا، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جاتے ہوئے سفر میں، غزوے میں جا رہے تھے، سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی سب لوگ سوئیں گے، 2 آدمی ڈیوٹی دیں، 2 آدمی، ان دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پوری رات دونوں کا جاگنا مشکل ہے، اس لیے آدھی رات میں جاگتا ہوں، تم سو جاؤ، آدھی رات کے بعد میں تم کو اٹھا دوں گا، پھر تم جاگ لینا، میں سو جاؤں گا۔ یہ پہلے آدمی جب کھڑے ہوئے جاگنے کے لیے، سب لوگ سو گئے، دشمن نے دیکھا کہ ایک آدمی جاگ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، انہوں نے کہا ویسے مجھے نیند آ جائے گی، نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز کی نیت باندھنی تھی کہ ان کے اوپر ایک حال طاری ہو گیا، وہ لذت اور حلاوت نماز کی، یہ غرق ہو گئے نماز میں، اللہ کے تصور میں، وہ چیز جسے یہ کہا جا رہا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس طرح عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کیا کیفیت ہے جی؟ کہ اس طرح عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ اس کے اندر ڈوب گئے، اتنے ڈوبے کہ انہیں ہوش نہ رہا، بالکل
اپنے وجود سے بلند اور بالا ہو گئے. دشمن نے تیر مارا, ان کے یہاں آ کر لگا, وہ تیر اندر کھپ گیا, یہ نماز پڑھتے رہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. دوسرا تیر مارا, وہ جسم کے اندر کھپ گیا اور وہ کھڑا رہا. تیر کے آگے اتنی بڑی ایک لکڑی ہوتی ہے, وہ تیر کی لکڑی باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ تیر یہاں جسم کے اندر کھپا ہوا ہے اور انہیں پتہ نہیں چلا. متعدد تیر لگے, جسم میں کھپ گئے اور وہ ڈنڈی ہے اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں, ان کو پتہ نہیں چلا. اس کے بعد جب تلاوت مکمل ہوئی, یہ رکوع میں گئے, انہیں پتہ نہیں چلا. قومے میں آئے, انہیں پتہ نہیں چلا. جب سجدے میں گئے تو سجدے میں جانے لگے تو وہ رکاوٹ بنی. اب وہ جو آگے ڈنڈیاں تھی وہ جب سجدے میں جانے لگے تو رکاوٹ بنی. اب جو رکاوٹ بنی تو انہوں نے ہاتھ سے ان کو نکالا تو خون بہنا شروع ہو گیا. انہیں اس کا بھی پتہ نہیں چلا. اور یہ نماز مکمل کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو اب انہیں تکلیف کا احساس ہوا. اب اپنے ساتھی کو اٹھایا تو سارا جسم لہو لہان تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا میرا وقت آ گیا, میں تو جا رہا ہوں, اب تم کھڑے ہو کر پہرا دو. میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے مجھے اٹھایا نہیں, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ کیا چیز تھی؟ یہ حال ہوتا ہے, اور جب یہ حال دوام اختیار کر جائے تو وہ مقام ہوتا ہے. جب یہ حال دوام اختیار کر جائے تو وہ مقام ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جس طرح نماز کے اندر ہے, روزے میں بھی ایسی ہی ایک لذت اور حلاوت ہے, حج میں بھی ایسی ہی ایک لذت اور حلاوت ہے, زکوٰۃ میں بھی ایسی ہی ایک لذت اور حلاوت ہے, تلاوت قرآن میں بھی ایسی ہی لذت اور حلاوت ہے, اور اللہ کے ذکر میں بھی ایسی ہی لذت اور حلاوت ہے. سمجھے؟ یہ جو لذت اور حلاوت ہوتی ہے, یہ لذت اور حلاوت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ لذت اور حلاوت اختیاری ہے, غیر اختیاری نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے, اس لیے کہ اگرچہ یہ لذت اور حلاوت اللہ کی نعمت ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن اس لذت اور حلاوت کے لیے ریاضت اور مجاہدہ وہ انسان کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے. آدمی نماز پڑھتا رہے, دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھتا رہے, پابندی سے پڑھتا رہے, طوعاً کرہن مجاہدہ کرتا رہے, تو ایک دن آئے گا کہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی لذت اور حلاوت اچانک حق تعالیٰ کی طرف سے وہ لذت اور حلاوت مل جائے گی. وہ اگرچہ وہ غیر اختیاری ہے وہ لذت اور حلاوت, لیکن اس کے اسباب اختیاری ہیں, اس کے اسباب اختیاری ہیں. آدمی تلاوت کرتا رہے, وہ لذت اور حلاوت ابتدا میں نہیں ملے گی, لیکن یہ اس کے اسباب ہیں. آدمی تلاوت کرتا رہے, ایک دن آئے گا کہ جب تلاوت کرے گا تو وہ ڈوب جائے گا, اور ایک ایک لفظ کے اندر اسے اللہ کا جمال اور اللہ کا جلوہ ایک ایک لفظ کے اندر اس کو نظر آئے گا. در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا. میں اپنے کلام میں پوشیدہ ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پتی کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے کلام کے اندر مجھے دیکھے. جب انسان اللہ کے کلام میں دیکھے گا اسے اللہ نظر آئے گا, اللہ کے کلام میں ایک ایک لفظ کے اندر حق تعالی انسان کو نظر آئے گا. اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا حق تعالی شانہ کو, تو سوال کیا کہ یا رب بما یتقرب المتقربون, اے اللہ آپ کا قرب حاصل کرنے والے کیسے آپ کا قرب حاصل کریں؟ حق تعالی نے جواب میں فرمایا بکلامی یا احمد, اے احمد میرے کلام کے ذریعے. امام احمد ابن حنبل نے سوال کیا یا رب بفہم او بغیر فہم, اے اللہ سمجھ کر پڑھنے سے یہ بغیر سمجھے؟ فرمایا بفہم او بغیر فہم, احمد جس طرح مرضی پڑھ, میرا کلام ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ میرا کلام پڑھے اور میرا قرب نہ ملے. اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے جمال, اللہ کا جلوہ اس کلام کے اندر پوشیدہ ہے.
جب انسان اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا تو اللہ کا جلوہ اور اللہ کا جمال اسی کے اندر اس کو نظر آئے گا۔ یاد رکھیے اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی نگاہ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ دیکھتا ہے ساری کائنات کو۔ ناممکن ہے، محال ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ آپ ادھر دیکھیے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، رب ارنی، اے اللہ آپ مجھے دیکھیے، انظر الیک، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے سامنے آئیے، میں آپ کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، تم پہاڑ کی طرف ذرا نظر ڈالو، میں پہاڑ پر ایک تجلی ڈالتا ہوں، ایک تجلی میں پہاڑ پر ڈالتا ہوں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اور اگر وہ تجلی کو برداشت نہ کر سکا تم نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب وقت تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی، جعلہ دکا، دیکھا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریت کا ڈھیر بن گیا، فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے توبہ کی، اے اللہ میں نہیں دیکھ سکتا آپ کو۔ اللہ کی ذات کو دیکھنا کسی کی قدرت میں نہیں ہے، اللہ کی ذات بے چون و بے چگون ہے، اللہ کی ذات لا محدود اللہ متناہی ہے۔ انسان اپنے نظر کے احاطے میں اللہ کی ذات کو نہیں لا سکتا، لیکن اللہ کے جمال کو، اللہ کی تجلیات کو اس کی عبادات میں، اس کے ذکر میں اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر اللہ کی تجلیات اور ہیں، روزے میں اللہ کی تجلیات اور ہیں، ذکر میں اللہ کی تجلیات اور ہیں، تلاوت میں اللہ کی تجلیات اور ہیں۔ اگر آدمی کثرت سے تلاوت کرتا رہے وہ وقت آئے گا کہ اس کو اللہ کی تجلیات اللہ کے الفاظ میں اور قرآن کی تعبیرات کے اندر اللہ کی تجلیات نظر آئیں گے۔ کثرت سے انسان نماز پڑھتا رہے تو یہ بات یقیناً حاصل ہوگی کہ جب نماز پڑھے گا ابتدا میں نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوگا، ایک کیفیت ہوگی نماز کے اندر، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا نماز پڑھتے پڑھتے کہ آنکھیں کھلی ہوں گی، نظر کچھ نہیں آئے گا، کان کھلے ہوں گے، سنائی کچھ نہیں دے گا، دماغ کھلا ہوگا، وسوسہ کوئی نہیں آئے گا، کوئی خیال نہیں آئے گا، ہاتھ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، سارے اعضاء اور جوارے مشغول ہوں گے اللہ کے تعلق میں، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا رہے یہ اپنی نماز کے اندر مشغول ہوگا، اسے خبر ہی نہیں ہوگی کیا ہوا۔ اسباب انسان کے اختیار میں ہیں۔ آخر وہ لوگ بھی تو تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں، سامنے ایک جانور آ کر گرا، ان کے مسلح پر آ کر گرا، وہاں سے وہ جانور پیچھے دوڑا تو پیچھے کھلبلی مچ گئی، چیخیں نکل گئی لوگوں کی۔ تو نماز کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہیں کا شور تھا؟ کہا حضرت آپ کے سامنے تو جانور گرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ کیوں نظر نہیں آیا؟ امام صاحب کے نزدیک آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ بات کیا ہے؟ نگاہیں مشغول ہیں دیدار الہی کے طرف، نگاہیں مشغول ہیں دیدار الہی کی طرف۔ وہ کیا بات ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک پرندہ اڑا، اور وہ پرندہ باغ کے گنجان ہونے کی وجہ سے پھڑپڑاتا رہا، کبھی ادھر کو نکلنا چاہتا ہے راستہ نہیں ملتا، ادھر کو نکلنا چاہتا ہے راستہ نہیں ملتا، اس کی پھڑپڑاہٹ کی آواز کان میں آ گئی تو گھبرا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں یہ باغ اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس باغ نے آج میری نماز کو خراب کر دیا، جی میری نماز کو خراب کر دیا۔
کیوں خراب کر دیا؟ اس لیے کہ نماز میں کان میں آواز آ گئی، مجھے یہ برداشت نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد میرے کان اللہ کی آواز کی طرف متوجہ ہو اور کوئی آواز کانوں میں نہ آئے، آنکھیں اللہ کے دیدار میں متوجہ ہو اور کوئی چیز سامنے نہ آئے، دماغ اللہ کے تخیل کے اندر اور اس کے تصور کے اندر ڈوب جائے، کوئی خیال اور کوئی وسوسہ نماز کے اندر نہ آئے، ایسی نماز بھی تو کوئی نماز ہوتی ہے نہیں۔ یہ نماز انسان کو کب حاصل ہوگی؟ جب انسان استغراق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک وقت میں جا کر حق تعالی شانہ اس کی نماز کے اوپر یہ ثمرہ عطا فرما دے کہ اسے نماز میں نماز کی لذت اور نماز کی حلاوت مل جائے۔ مولانا شمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سہولتیہ کے محتمم فرماتے تھے ایک درویش یہاں تشریف لائے، 2 مہینے تک حرم میں رہے، کچھ نہیں کھایا، 2 مہینے تک حرم میں رہے، کچھ نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کچھ کھاتے نہیں؟ فرمایا کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، اس لیے کہ طواف میری بھوک پوری کر دیتا ہے، میرا پیٹ بھر دیتا ہے۔ یہ طواف ہے اور یہ نفلیں ہیں اور یہ ذکر ہے، یہ لبیک اللہم لبیک، یہی میرا پیٹ بھر دیتا ہے، مجھے خواہش ہی نہیں ہوتی کھانے کی۔ بات یہ ہے ان عبادات کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھیے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، بڑے سے بڑا عمل ہو، یہ سوچ کر کیجئے کہ مجھے اس عمل کا اللہ کے ہاں جا کر حساب دینا ہے، مجھے اس عمل پر اللہ کے ہاں جا کر حساب دینا ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور مجھے اس کے اوپر اجر کا یا زجر کا معاملہ میرے ساتھ ہوگا، یا اس پر مواخذہ ہوگا، یا اس کے اوپر انعام ملے گا۔ اس لیے کوئی عمل، ایک لفظ بھی اگر زبان سے نکلے تو اس کی نگرانی کیجئے کہ یہ لفظ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یا اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ خبردار کوئی کلمہ کفر، کوئی شکایت کا کلمہ، کوئی گالی، کوئی کوسنا، کوئی غیبت، کوئی ایسا لفظ زبان پر نہ آئے، اس لیے کہ اس کی نحوست سے سارا وجود ناپاک ہو جائے گا، سارا وجود ناپاک ہو جائے گا۔ اپنے الفاظ کی، اپنے اعمال کی نگرانی کیجئے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی رائی کے برابر بھی عمل کرے گا، ذرے کے برابر بھی عمل کرے گا خیر کا، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرے کے برابر شر کا عمل کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں تعالیٰ شانہ کی رحمت متوجہ ہو اور انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، وہ رحمت کا معاملہ ہے، وہ کسی قانون کی اور ضابطے کی بات نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجئے، اپنے سانسوں کی حفاظت کیجئے، اپنے الفاظ کی حفاظت کیجئے، ایک ایک عمل کو سوچ کر کیجئے۔ اللہ تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة العين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔